الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہت مشہور حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور اس کے راوی حضرت حنظلہ ہیں. ایک دفعہ حضرت حنظلہ ایک رستے میں جا رہے تھے، اور یہ کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے جو وحی لکھنے والے صحابہ تھے نا، ان میں سے ایک تھے. تو ایک دفعہ جا رہے تھے، رستے میں ابو بکر ملے. ابو بکر میں جیسے عام طور پہ ایک دوسرے سے ہم ملاقات کرتے ہوئے حال احوال پوچھتے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیسے ہو، یا اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا خطرناک جملہ فرمایا. کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. یہ دیکھ کے حضرت ابو بکر چوکے، سرپرائز ہوئے کہ بھائی سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا، تمہیں پتہ ہے تم اپنی زبان سے ادا کیا کرو، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے ہو. منافق کون ہوتا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے نا، کہ جس کے دل میں کچھ اور ظاہری کچھ ہو. کہ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں میں منافق ہو گیا ہوں. یا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. کہا کیسے؟ کہتے ہیں نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنہ. ہم نبی علیہ السلام کے پاس جب ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت جہنم کی یاد دلاتے ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جنت جہنم دیکھ رہے ہیں. گویا کہ جنت جہنم ہم اپنی آنکھوں سے بالکل اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس جنت جہنم کو یاد دلاتے ہیں. لیکن جب ہم نبی علیہ السلام کی محفل سے باہر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے گھر والے اپنے اولاد کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے کاروباروں میں لگ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت سی باتیں ہم بھول جاتے ہیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفاق ہے، منافقت ہو گئی ہے. یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ واللہ یہی صورت، اللہ کی قسم یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہم بھی ایسا ہی پاتے ہیں. چلو دونوں مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں. تو اب یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر یہ گئے کس کے پاس؟ نبی علیہ السلام کے پاس. نبی علیہ السلام کے پاس جا کے بیٹھے اور کہا نافق حنظلہ. کیا کہا؟ حنظلہ منافق ہو گیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں، کیسے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں، جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت جہنم یاد دلاتے ہیں، گویا کہ آپ ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا رہے ہیں. لیکن جب آپ سے پیچھے ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم سے وہ علم بھلا دیا جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں بہت سی باتیں. تو اس بارے میں ہم سمجھتے ہیں ہم منافق ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی عجیب بات فرمائی. کہا کہ حنظلہ، فرمایا کہ اگر وہی معاملہ تمہارے ساتھ ویسا ہی رہے جیسا تم میرے پاس اپنا معاملہ پاتے ہو، یعنی جیسی تمہاری فیلنگز، تمہارا ایمان میرے پاس ہوتا ہے، اگر وہ ہر وقت ہر دم میرے پاس جانے سے، میرے جانے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہے، تو حنظلہ کیا ہوگا؟ یاد ہے کسی کو حدیث؟ فرشتے تم سے آ کے مصافحہ کریں گے. تم تو کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہو گئے، تم بہت بڑے عالی مقام و مرتبے والے ولی اللہ ہو گئے، اتنے کامل اور متقی شخصیت ہو گئے
کہ تمہارا ایمان جیسا میری محفل میں ہوتا ہے ویسا ہی تمام تر احوال میں ہو، ہمیشہ ہو، فار آل دا ٹائمز ہو تمہارا یہ معاملہ، تو پھر تو تمہارا درجہ ایسا ہو کہ فرشتے آگے تم سے سلام کریں، تم سے مصافحہ کریں۔ بلکہ یہ نہیں، بلکہ جس راستے میں تم جا رہے ہو وہاں اپنے بستر بچھا کے لیٹ جائیں، یہ بندہ آ رہا ہے، چلو بھائی اس کا استقبال کریں، اس کو ویلکم کریں۔ اگر تمہاری حالت ویسی ہی ہو جیسی میری محفل میں ہوتی، لیکن اے حنظلہ ساعتن و ساعتن، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ ساعہ عربی میں کس چیز کو بولتے ہیں؟ گھڑی کو، ٹائم کو، گھنٹے کو۔ قیامت کے دن کو بھی ساعہ بولا کہ اگر اے حنظلہ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر تو یہ تم تو بہت بلندی والے مقام والے بندے بن جاؤ، لیکن ساعتن و ساعتن، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ کبھی انسان کا ایمان بہت اوپر چلا جاتا ہے اور کبھی انسان کا ایمان دنیا کی محفل میں، دنیا کی مصروفیات میں رہ کے انسان کا ایمان بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آج ہم رمضان کے بعد 10-15 دن بعد دیکھیں تو ہماری بھی کچھ سملر سچویشن نہیں ہے۔ آج نبی علیہ السلام کی صحبت تو ہمیں نہیں ملی، لیکن رمضان ہمیں ملا۔ رمضان میں کیا بہترین ایمان تھا ہمارا، اور آج ہمارا ایمان چینج نہیں ہو گیا؟ کیا ہم بھی اپنے آپ کے اندر یہ پریشانی محسوس نہیں کر رہے؟ کیا یہی کیفیت نہیں ہو گئی کہ نافق حنظلہ یا نافقنا، ہم بھی منافق ہو گئے؟ تو یہ فیلنگ آنا یا یہ سوچ آنا یہ غلط نہیں ہے، یہ نقصان دہ نہیں ہے، اس میں پریشان نہیں ہونے چاہیے، یہ نیچرل ہے، صحابہ کو بھی ہوتا تھا۔ بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو پتہ ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز مدینہ کی روشن ہو گئی تھی، اور جس دن نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پورے مدینہ پہ تاریکی چھا گئی تھی۔ یہ محبت تھی نا ان کا پیار تھا نبی علیہ السلام سے، کہ کس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کے آنے کو کتنا اوپنلی محسوس کیا، اور نبی علیہ السلام کے جانے کو کتنا انہوں نے فیل کیا، اس کی تکلیف کو، اس کے غم کو کتنا زیادہ انہوں نے محسوس کیا، کہ انہوں نے کہا سب چیزیں اندھیرے میں ہو گئی، اور ایک بات بولی، فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کو ابھی دفن ہی کر رہے تھے، دفن کر کے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی ابھی تک صاف نہیں کی تھی، یہاں تک کہ انقرنا قلوبنا، ہم نے اپنے اندر اپنے دلوں کی حالت بہت مختلف پائی۔ یعنی وہ جو حالت ہمارے نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہو کے تھی، جو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے ہمیں دین پہ عمل کرنے کی موٹیویشن ہوا کرتی تھی، نبی علیہ السلام کو ابھی اس دنیا سے ہم نے رخصت بھی نہیں کیا، یا ابھی وہ دفن کر کے ابھی ہاتھ بھی ہم نے نہیں جھاڑے کہ ہمارے دلوں کی حالت تبدیل ہو گئی۔ انقرنا قلوبنا، حضرت عمر کا کیا واقعہ ہمیں پتہ ہے نا، کہ وہ لمحہ تھا، یہ دن جو نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے رخصت کا دن تھا، اسلامی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ سب سے زیادہ ڈپریسنگ اگر کوئی دن تھا تو وہ یہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں موت العالمی موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ایک عالم اس دنیا سے چلا جائے گویا پوری دنیا چلی گئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان قریب علماء کو تم میں سے اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھایا جائے گا علماء کو اٹھانے کی وجہ سے۔ تو جب ایک عام عالم کی موت کے بارے میں یہ احکام ہے، یا عام عالم کی موت کے بارے میں یہ بتایا کہ پوری دنیا فنا ہو گئی، تو جو ان علماء کے عالم ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی موت کا کیا معاملہ ہوگا، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو وہ باہر تھے، مدینہ سے کچھ دور تھے۔ کئی دن بعد ان کو پتہ چلا تو مدینہ آئے، تو کہتے ہیں کہ ازلمت المدینہ، مدینہ تاریک ہو گیا ہے۔ وہ نبی جس کو دیکھ کر ہمارے دل میں نور آ جایا کرتا تھا، آج وہ نبی ہم میں نہیں رہے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے مضبوط آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو بس میں اس کو دیکھ لوں گا۔ پھر حضرت
ابو بکر کھڑے ہوئے، ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ تاریخی ایک ہسٹورک جملہ انہوں نے اپنی زبان سے بیان فرمایا، کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ بھائی اللہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو صحابہ نے کہا کہ انکرنا قلوبنا، ہمارے دلوں کی حالت تبدیل ہو گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں رمضان کے بعد ہمارے دلوں کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو رمضان میں ہم نے تراویحاں پڑھی تھیں، ہم نے دروس اٹینڈ کیے تھے، روزے رکھے تھے، افطاریاں کھائی تھیں، سحریاں کی تھیں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھی تھی، استغفار کیا تھا، اس سے جو ہمیں ایمانی بوسٹ ملا تھا، آج ہم کچھ نہ کچھ اس کو مس کر رہے ہیں۔ تو یہ نیچرل ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوگا، لیکن اب اس کو واپس کیسے لانا ہے، یا کم از کم یہ جو ایمانی ایک بوسٹ مل گیا ہمیں، اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ چند پوائنٹس میں رکھنا ہے۔ تقریباً 8 9 10 پوائنٹس ہیں جو ہمیں بتائیں کہ جی رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اور کیسے اپنی اس ایمان کو جو ہمیں بوسٹ ملا تھا اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ نمبر 1، ایک چیز یاد رکھیں کہ چینج از اے پروسیس۔ تبدیلی جو ہے نا انسان کی لائف میں، یہ ایک پروسیس ہے، مستقل ہوتی رہتی ہے، اٹس ناٹ این ایونٹ، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کی باتیں اٹینڈ کی، رمضان آیا، آپ نے رمضان میں تراویح پڑھی، بس جی میں چینج ہو گیا اور میری زندگی تبدیل ہو گئی، بس مجھے چینج ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور بس میں تبدیل ہو گیا آج۔ نہیں، چینج از اے پروسیس، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ کس چیز کا یقین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کون بتائے گا؟ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں تک کہ تمہیں موت آئے، یعنی اللہ کی عبادت تم نے کرنی ہے موت تک۔ ایسے نہیں ہے کہ بس چلو رمضان کے بس تم نے اپنی عبادت کر لی، بھائی رمضان آیا تھا، نیکیوں کا عبادت کا مہینہ آیا تھا، اب رمضان چلا گیا، اب ہم نے آرام کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بس رمضان میں عبادتیں کرنی، عید پہ آرام کرنا ہے، کہ چلو جو عید والے بھی نہیں ہیں، بس رمضان کے بعد ہم نے آرام کرنا ہے، ابھی جان مار لو، ابھی جو کرنا ہے کرو، پھر پورا سال سکون کرتے رہیں گے۔ نہیں، فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے کہ جب انسان مر جائے گا، جب انسان کو پہلی رات میسر ہوگی اس قبر میں، جب پہلی رات گزارے گا، اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا تھا، یا اس تک عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، عیسیٰ علیہ السلام نے انٹروڈکشن کرایا کہ اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں بھی میں ہوں، اور وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ اب ایک نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کس چیز کا؟ نماز کا اور زکوٰۃ کا، جب تک میں زندہ ہوں۔ تو بھائی یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے۔ اگر ہم چاہ رہے تھے کہ رمضان آیا اور ہم چینج ہو گئے اور ہم چینج نہیں ہوئے تو بس کتابیں بند، دروازے بند، عبادت ختم، نہیں، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، مستقل ہمیں اس میں محنت کرنی چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ کسی بھی انسان کی لائف میں، انسان کے ایمان میں نا، وعلیکم السلام، انسان کے لائف میں ایمانی لیولز آتے ہیں۔ سمندر میں جیسے لہریں آتی ہیں، سمندر میں یہ جیسے یہ ویوز آتی ہیں، اسی طرح انسان کا ایمان بھی ہے، کبھی ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے، کبھی لو ٹائیڈ ہوتی ہے، کبھی اونچی لہر ہوتی ہے، کبھی نیچی لہر ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے میتھمیٹکس پڑھی ہے یا ہائی لیول آف میتھمیٹکس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں سائن اور کوسائن کرو ہوتے ہیں۔
سائن کرو کیا ہوتا ہے؟ وہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ +1 پہ جاتا ہے، پھر واپس 0 پہ آتا ہے، پھر -1 پہ جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، پھر واپس جاتا ہے. اس طرح یہ ویوز بنتی ہیں. کہا انسان کا عمل بھی اسی طرح ہے، انسان کا ایمان بھی اسی طرح ہے کہ ایک ایمان میں، انسان کے عمل میں ایک ہائی ٹائڈ آئے گی اور پھر لو ٹائڈ آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر عمل کی ایک پیک ہوتی ہے، ایک ہائی ٹائڈ، ایک ہائی لیول ہوتا ہے، اور ہر پیک کی ایک لو بھی ہوتی ہے، ہر پیک کا ایک لو پوائنٹ بھی ہوتا ہے، ہر عبادت کا اور آپ کے ایمان کا. اللہ کے رسول نے تو عمل کے بارے میں بتایا نا کہ ہر عمل کی ایک پیک ہوتی ہے اور ہر پیک کی ایک لو ہوتی ہے. تو انسان جب عمل کرے گا اس کی پیک پہ بھی جائے گا، اور جب پیک پہ جائے گا اس کے نیچے آ جائے گا. اور پھر کیا فرمایا؟ کہا من کانت فطرتہ الی سنتی فقد اہتدی، جس کی جو لو لیول ہے نا وہ میری سنت پہ ہوگی تو پھر فقد اہتدی، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ صحیح راستے پہ ہے. یعنی انسان بھلے ہی ہائی لیول پہ چلا جائے، جو بھی عمل کرے، لیکن جب لو لیول پہ آ جائے گا نا تو کیا کرنا ہے؟ سنت نہیں چھوڑنی. اور یہاں سنت کیا ہے کہ انسان اخلاص نہ چھوڑے، ریاکاری میں نہ پڑ جائے، دکھاوے میں نہ پڑ جائے، کم از کم گناہوں میں نہ پڑ جائے. تو ہائی ٹائڈ کو لو ٹائڈ سے مینٹین رکھنا انسان نے، نمبر 1. دوسری چیز، جب بھی انسان کے عمل میں پیک آئے نا، ہائی ٹائڈ ہے، اس کو یوز کرے. اس ایمان کا جو جوش و ولولہ ہے نا، اس کو یوز کر کے اور عمل کرے اور آگے بڑھ جائے، عمل بڑھا لے انسان. جیسے ابھی رمضان آیا ہمارے ایمان کو بوسٹ دینے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے. ایمان بڑھ گیا، اب کیا کریں؟ اب عمل میں آگے بڑھ جائیں. آپ میں سے بہت سے لوگ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوں گے، تو ہمارا کراچی ہے، یہاں پہ بہت سی ایسی روڈز ہیں جہاں پہ آپ ہائی اسپیڈ میں ڈرائیو نہیں کر سکتے، فاسٹ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ ہائی وے پہ چڑھیں کیسے کریں گے؟ پھر آپ فاسٹ کریں گے نہیں کریں گے؟ یا آپ کو کھلی روڈ مل جائے اور آپ نے کسی جگہ پہ پہنچنا ہو اور آپ کا ٹائم بڑا لمیٹڈ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ بھگائیں گے. کیوں؟ ابھی روڈ کھل گیا، ابھی اپرچونٹی مل گئی ہے، ابھی میری ایک ہائی ٹائڈ ہے، اب میں اپنی گاڑی دوڑاؤں، اب مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے، میں اس کا فائدہ اٹھاؤں. کبھی بھی ایسا لمحہ، ایسی سڑک آ سکتی ہے جو میری اسپیڈ سلو کر دے گی، اس لیے میں ابھی تو تیز کروں. تو انسان کو جب بھی انسان کا ایمان انسان سمجھے کہ میرا ایک اونچے مقام پہ ہے، تو انسان کیا کرے؟ اپنا عمل بڑھا لے. اور رمضان کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے انسان یہ شوال کے 6 روزے رکھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے کیا کرا؟ ہاں، اس نے گویا کے پورے سال کے روزے رکھ لیے. صیامہ کصیام الدہر، پورے سال کے روزے رکھ لیے. اسی طرح روزوں کے ساتھ ساتھ انسان نے تراویح پڑھی رمضان میں، تراویح کے بعد پورے سال یہ تہجد کا قیام کرے. یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو سب سے زیادہ ایمانی بوسٹ دے گی، سب سے زیادہ انسان کو اسٹرانگ کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم رات کی نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا طریقہ تھا. نمبر 1. نمبر 2، یہ چیز قربۃ الی ربکم، تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے، تمہیں اپنے رب کے قریب کر دے گی یہ چیز. اور کیا کرے گی؟ تیسری چیز، پہلی چیز کیا؟ ہاں، یہ تم سے پہلے والے نیک لوگوں کی کا طریقہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے، نمبر 2. نمبر 3، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، مکفرۃ للسیئات، گناہوں کو مٹاتی ہے. نمبر 4، ومنہات للاسم، جو بعد میں تم نے گناہ کرنے ہیں نا، اس سے تمہیں روک دے گی. یہ تہجد کی نماز کچھ نہیں کرے. آپ بعض لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ حفاظ کا ہی کام ہے بس، کہ حافظ ہونے کرنا ہے، جن کو قرآن یاد ہے انہوں نے تراویح پڑھنی ہے، انہوں نے تہجد پڑھنا ہے. نہیں، پورے سال کے لیے. آپ کو پتہ ہے جب ہم پہ مسلمانوں پہ نماز فرض ہوئی تھی، اس سے 1 سال، بلکہ یہ سمجھیے کہ نبی علیہ السلام پہ جب عام دعوت دینے کا حکم آیا، اس سے 1 سال پہلے نماز تہجد فرض کر دی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد پڑھیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، ایک اوڑھنے والے
قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کے نماز پڑھیے، سوائے تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیجیے رات کا، لیکن پوری رات نماز پڑھیے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات پڑھ لیجیے یا تھوڑا سا حصہ اس سے کم کر دیجیے، او زد علیہ، یا اس سے بھی زیادہ کیجیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. کیا کہا اس کے آگے کہ رات کی نماز پڑھنا یہ انسان کو، انسان کے نفس کو، انسان کی روح کو زیادہ مضبوط کرتا ہے. واقع مقیل، اور دن میں بات چیت کرنے میں، لوگوں سے معاملات کرنے میں انسان بڑا اپنے آپ کو میچور محسوس کرتا ہے. یہ رات کا ٹائم ہے، اس کو ہمیں کیش کرنا چاہیے. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنا ایمان برقرار رکھیں، ایک لیول پہ مینٹین رکھیں، تو پھر رات کا قیام بہت ضروری ہے. بھلے فجر سے 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت پڑھ لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت یا 20 رکعت بھی نماز پڑھ لیں. بہت سے لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، چلو بھائی بس آج سے میں نے 8 رکعت نماز پڑھنی ہے. نبی علیہ السلام کی سنت ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی علیہ السلام 8 رکعت سے کم نہیں پڑھا کرتے تھے. بس میں نے آج ڈھال لی، میں نے اٹھ کے نماز پڑھی. نہیں، کم سے شروع کریں کی یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کامیابی بھی اسی میں ہے، کم سے شروع کریں تھوڑا، اس پہ کنسسٹنٹ رہیں، آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں. 2 مہینے 2 پہ رہیں، اگلے 2 مہینے 4 کر لیں، اس کے اگلے 2 مہینے 6 کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کی نماز میں 10 آیتوں کی بھی تلاوت کر لیتا ہے، 10 آیتیں، کتنی؟ 10 آیتیں، لم یکتب من الغافلین، اس کا شمار غفلت والوں میں سے نہیں ہوگا، ان میں سے نہیں ہوگا کہ جو جن کے بارے میں کہا جائے بھائی وہ دین کی پرواہی نہیں ہے. اور جس نے کہا کہ جنہوں نے 100 آیتیں پڑھ لی. اچھا 10 آیتیں کتنی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آدھا پیج پڑھنا پڑتا ہے. آپ نے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہے، یہ تو ہر بندے کو یاد ہے. ہاں، یہ دونوں صورتیں ملا کے 11 آیتیں بنتی ہیں. وعلیکم السلام. دونوں صورتیں ملا کے 11 آیتیں بنتی ہیں. اگر انسان صرف رات کو اٹھ کے 2 رکعت میں، پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، نماز تہجد ہو گئی اس کی. اگر فجر سے پہلے نہیں اٹھ پا رہا، نہیں اس کی لائف کچھ اس طرح سے ڈسپلن، یا اس کی لائف اس کو موقع نہیں دے پا رہی، سارا دن بہت زیادہ تھک جاتا ہے، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے رات کی تاریک میں 2 رکعت نماز پڑھو. رات کی تاریک میں 2 رکعت نماز پڑھو. اور یہ تو میرے آپ کے لیے گولڈن پیریڈ ہے. ایک تو ایمان بھی بوسٹ ہوتا ہے، دوسرا دن بھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی نہیں بھی کرتا تو اسکول کالج جاتا ہے، پڑھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، کوئی گول ہے اس کا لائف میں، کچھ کرنا چاہ رہا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تہجد کا وقت اس کوشش کو اچیو کرنے کو میگنیفائی کر دے گی، اتنا آسان بنا دے گی. کیوں کہتے ہیں کہ یہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلینک چیک دیا ہوتا ہے. بلینک چیک کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو چیک دے، اس کو لکھا ہو 10,000 روپے، تو چیک کیش ہوگا 10,000 روپے آئیں گے. اگر کوئی لکھ کے دے 1,00,000 روپے تو کتنے آئیں گے؟ 1,00,000 روپے. اگر کوئی خالی دے دے، یہ لو بھائی خود بھر لینا، جو من میں آئے، جو موڈ میں آئے. کہا یہی تہجد کے وقت مانگی گئی دعا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے آخری پہر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دوں. پورا رمضان گزر گیا، رمضان کی عبادتیں گزر گئیں، دن بھر ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. یہ آخری وقت جو ہے رات کا، یہ ہماری مغفرت کے لیے ہے. عباد الرحمن کی، اللہ کے بندے، رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہوتے. تو ہم جو دن بھر دنیا میں اپنی کوششیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں، ہمارے لیے تو اللہ نے آسان کر دیا کہ بندے مجھ سے مانگ، میں دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر
یہاں مجھ سے مانگ حتیٰ کہ ایک جوتے کا تسمہ بھی ہو. جوتے کا تسمہ کیا ہوتا ہے؟ ایون اف اٹ از اے لیس. آج ہمارے یہاں جوتوں کے تسمے نہیں ہوتے, لیکن ہمارے یہاں جوتوں میں کوئی اسٹریپ ہوتا ہے, کوئی بکل ہوتا ہے, کوئی لیس ہوتی ہے. بالکل یہی سمجھ لیں کہ اگر دنیا میں کوئی چیز چاہیے تو اے شخص اللہ سے مانگ. صلی اللہ کل شیء, اللہ سے ہر چیز مانگ. حتی الشسع, یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. کیوں؟ فَإِن لَمْ يُيَسِّرِ اللَّهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ, اگر اللہ اس کو آسان نہیں کرے گا تو وہ آسان نہیں ہونی. اس لیے اللہ سے مانگیں. دن بھر آپ کو اپنے بزنس میں بڑھوتری چاہیے, آپ کو پروموشن چاہیے اپنی جاب میں, آپ کو اپنی اسٹڈیز میں اچھے مارکس, اچھے گریڈ سے پاس ہونا ہے. کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں, رات کو اٹھ کے 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں. سلف میں سے کسی نے کہا من طلب العلا سحر اللیالی, بڑا انسان کو ہلا دینے والا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ جو کوئی بلندی کا طالب ہو, جو کوئی بھی دنیا میں کوئی اعلیٰ مقام چاہتا ہو, سحر اللیالی, جس نے بھی بلندی کو طلب کیا, بلندی کو چاہا, اس نے اپنی راتیں جاگ کے گزاری. راتوں کو جاگ کے اللہ سے گڑ گڑا کے استغفار کر کے اللہ سے مدد مانگی. نبی علیہ السلام اگلے دن بدر کا معرکہ تھا, کیا کر رہے تھے؟ بدر کی جنگ ہے, یہاں 313 صحابی ہیں, سامنے 1000 کا لشکر ہے, یہاں پر اسلحہ بھی پورا نہیں ہے, اکوپمنٹ بھی پورا نہیں ہے, اور وہاں فلی اکوپڈ فوج کھڑی ہے سامنے. پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی. آپ اور میں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ رات کو بیٹھ کے میپ لے کے بیٹھیں گے, اپنے کمانڈرز اور اپنے ڈپارٹمنٹ ہیڈز کو لے کے بیٹھیں گے, ٹیم بنائیں گے, اسٹریٹجیز بنائیں گے, سوچ رہے ہوں گے کیسے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے تھے. کہا اللہ اگر یہ تیری چھوٹی سی جماعت اس دنیا پہ نہیں رہی, اللہ قیامت کے دن تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ ان لم ییسر اللہ لم یتیسر, اگر اس کو اللہ آسان نہیں کرے گا, میں اور آپ جتنی بھی تدبیریں کر لیں, میں اور آپ جتنے بھی اسباب اپنا لیں, میں اور آپ جتنی بھی کوششیں کر لیں, 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے جاب کر لیں, 10 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹے کام کر لیں, اوور ٹائم لگا لیں, انویسٹمنٹ پہ انویسٹمنٹ ڈالنا شروع کر دیں, اللہ اگر نہیں چاہے گا وہ کام نہیں ہو سکتا. اس لیے رات کی عبادت بہت ضروری ہے. اسی طرح صدقہ خیرات یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر رمضان میں صدقہ کرتے تھے تو اب مزید صدقہ کریں. آپ کو پتہ ہے, اب اس کو تھوڑا سا ہلکا کرنا ہوگا, بہت تیز ہوگی. اگر رمضان میں صدقہ کیا کرتے تھے تو ابھی بھی صدقہ کریں. آپ کو پتہ ہے کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو ڈیلی کی کرنے کی ہوتی ہیں, کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو ویکلی, منتھلی, ایئرلی ہوتی ہیں. ایئرلی عبادات کون سی ہیں جی؟ ہاں, حج ایئرلی عبادت ہے, اور روزہ بھی فرض روزہ ڈیلی, قربانی, عید یہ بھی ایئرلی عبادت. ویکلی عبادت کون سی ہے؟ اور ہلکا ویکلی عبادت کون سی ہے؟ جمعے کی نماز ہے, ویکلی عبادت ہے. جمعے کو سورہ کہف پڑھنا, اور پیر جمعرات کا روزہ, یہ ویکلی عبادات ہے. کچھ ڈیلی عبادات. زکوٰۃ کہاں گئی؟ زکوٰۃ بھی ایئرلی عبادت ہے نہیں ہے. اچھا, ایک تو ہے فرض صدقہ, بس ٹھیک ہے, ایک تو ہے فرض صدقہ, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ. اور ایک ہے نفلی صدقہ, اس کو عام صدقہ, خیرات, عطیات, لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا کام کرنا, ہر چیز کو صدقہ کہا. آپ کو پتہ ہے صدقہ کرنا, عام نفلی صدقہ کرنا بھی ان عبادات میں سے ہے کہ جو انسان نے ڈیلی کرنی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ بھلے تھوڑا سا ہی کیوں نہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز 2 فرشتے آسمان سے نزول فرماتے ہیں, ڈیلی 2 فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اگر یہ ہمیں حدیث سمجھ آ جائے نا, بڑا ڈرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. کہا کہ 2 فرشتے آسمان سے نزول فرماتے ہیں, وہ فرشتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ, اللہم آتی منفقا خلفا, اے اللہ جو شخص تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہو, خلفا, اس کو اور دے, اس کو اس سے بہترین عمل بدل دے. یہ اس کے لیے دعائیں جو خرچ کر رہے ہیں.
وآتی ممسکا تلفا، اور اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے رک جائے تلفا، اس کا مال برباد کر دے. اور یہ روز ہوتا ہے، روز صبح یہ 2 فرشتے اترتے ہیں. اس لیے روز ہمیں صدقہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ایمان ہے نا، رمضان میں آ کے رمضان نے ہمارا ایمان بوسٹ کر دیا، اب اس ایمان کو یوز کریں، اس ہائے مومنٹ کو استعمال کریں. یہ روڈ کھلی بھی مل گئی بھائی، اب رمضان سے پہلے روڈ تنگ تھی، اب روڈ کھلی بھی مل گئی، دوڑے اس پہ، بھاگے. رمضان سے پہلے مارکیٹ میں بندہ تھا، رمضان آیا، مارکیٹ کا سیزن آ گیا، انسان کو کھیلنے کا موقع مل گیا، کرے، کام کرے، محنت کرے، آگے بڑھ، ڈیلی صدقہ کرے. اور آج کل تو میں کہتا ہوں بڑا صدقہ کرنا آسان ہے ڈیلی بیسس پہ. ایک تو ہے نا مینوئل میتھڈ، آپ نے جیب میں چھٹے رکھ لیے 20-30 روپے، 100-200 روپے، 500 1000 روپے، جس کی جو حیثیت ہو، آتے جاتے جس کو ضرورت مند دیکھا ڈیلی بیسس پہ آپ نے دے دیے. اور آج کل تو آن لائن کا دور ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بینک میں پیسے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے، لیکن اگر رکھے ہوئے کسی وجہ سے تو اب تو آن لائن ایپس ہیں، آپ ریکرنگ ٹرانزیکشنز لگا سکتے ہیں. این جی اوز کے لیے، انسٹیٹیوٹس کے لیے، ان فلاحی اداروں کے لیے جو صدقات زکوٰۃ لیتی ہیں، آپ نے ویکلی ٹرانزیکشن لگا دی. منڈے کو اس ادارے کو بھائی 500 روپے ٹرانزیکشن، 500 روپے ٹرانسفر کر دینا. ٹیوزڈے کو اس ادارے کو 1500 روپے ٹرانسفر کر دینا. ویڈنسڈے کو اس ادارے کو، اور ان 2-3 اداروں کو 300 روپے ایچ ٹرانسفر کر دینا اپنی استطاعت کے مطابق. کوئی 5000 کر دے، کوئی 10,000 کر دے. یہ تو بہت آسان ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ بیٹھے، کرنا کچھ نہیں، ٹرانسفر ہو رہا ہے، اوتھینٹک جگہ پہ ہو رہا ہے. اور براہ کرم یہ مت کیجئے، یہ جو سگنل پہ مانگنے والے ملتے آتے جاتے، بھکاری، پیشہ ورانہ لوگ، ان کو دینے سے گریز کیجیے. یہ پیشہ ور لوگ ہیں، یہ ضرورت مند نہیں ہے. ان کو جا کے دیجیے جو مانگتے نہیں ہیں. لا یسألون الناس الحافا، جو آپ سے چمٹ چمٹ کے نہیں مانگتے. آج میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی ان سگنل پہ مانگنے والوں کو اپنی جان چھڑانے کے لیے 10 روپے نکال کے دے رہے، 5 روپے کا سکہ، 20 روپے کا نوٹ نکال کے دے رہا ہے، تو یہ ان کے اس غلط کام میں تعاون کر رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون ہونا چاہیے، برائی کے کام میں تعاون نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اس پیشے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اگر آپ ان کو 10-20 روپے دے رہے، کیا کرا آپ نے اپنی جان چھڑا لی. صحیح بندے، مستحق بندے کے کو ڈھونڈنے میں جو محنت لگنی تھی، آپ نے اس سے اپنے آپ کو بری و ذمہ کر لیا. اور 10-20 روپے سے کیا ہوگا؟ روٹی بھی نہیں آتی 8-10 روپے کی. تو آج کل کسی کو دینے، تھوڑے پیسے جمع کر کے 100 150 50 60 100 جس کی جو اس سے 10 روپے بھی دے دیں، وہ صدقہ قبول ہوتا ہے. بھائی یہ مت سمجھے کہ 5 روپے دے رہے ہو تو قبول نہیں ہوگا. جس کی جو استعداد، جس کی جیب میں 10 روپے ہیں، وہ 5 روپے دے دو، اس نے اپنی آدھی جائیداد دے دی. مثالیں ہمیں پتہ ہے، صدقے کا ٹاپک بعد میں پھر کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ مستحق تک صدقہ دیں. ان سگنل پہ گھومنے والے ڈرامے باز فنکاروں اور ایکٹروں سے بچیں. دھوکے باز لوگ ہیں یہ یہاں پر تو آپ کے سامنے ڈرامہ رچا رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کا پیچھا کریں. پوری ایک بستی ہے، ایک کمیونٹی ہوتی ہے ان کی، جائیں ان کے بڑے بڑے گھر ہیں، بنگلات ہیں، 250 500 گز کے گھر ہیں ان کے. گھر سے نکلتے ہیں بھکاری کے لباس میں، گاڑیاں ہیں ان کے پاس، بھیک مانگ مانگ کے انہوں نے اپنے پراپرٹیاں بنا لی ہیں. ذرا حساب تو لگائیں. آپ دن میں کم از کم، کوئی بندہ ہلکے سے ہلکا بندہ جاب کرتا ہے، 500 1000 1500 روپے ڈیلی کی اس کی ویج ہے. وہ محنت کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، گھر لے کے جاتا ہے. آتے جاتے ایک بندہ بھی اس کو 200-300 روپے 2-4 بندوں نے دے دی، اس کی دیہڑی بن گئی. ایزی منی ہے یہ. اس لیے اس کلچر میں اپنا حصہ نہ ڈالیں، اس سے بچ جائیں. بھائی آپ کمپنیز میں جاتے ہیں، وہاں گارڈز دکھتے ہیں، آتے جاتے محنت کرنے والے لوگ ملتے ہیں، فروٹ والا ملتا ہے، سبزی والا ملتا ہے. ان سے بارگیننگ کرنا چھوڑ دیں. کئی ایسے مزدور طبقہ آپ کو ملتا ہے، کسی کو کھانا کھلا دیں. کوئی ویٹر، آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہو، ویٹر آپ کے پاس ہوتا ہے، اس کو ٹپ ضرورت یا عرف سے زیادہ دے دیں، ضرورت سے زیادہ دے دیں. ہمارے یہاں ایک کلچر ہے، پارکنگ کی فیس لگائی جاتی ہے. کوئی اگر پارکنگ کی فیس مانگ رہا ہے، دے دیں بھائی اس کو، اور زیادہ دے دیں. بھائی تو جیب میں رکھ، تو کم از کم کوئی محنت تو کر رہا ہے، گاڑیاں نکلوا رہا ہے، لگوا رہا ہے. ٹائر لگوانے جاتے ہیں، اس سے کیوں بارگیننگ کر رہے ہیں؟
برانڈیڈ کپڑے اور برانڈیڈ کھانے کھانے جاتے ہیں, وہاں تو بارگیننگ نہیں ہوتی. ہاں کبھی آپ آئیڈیاز کھلے میں جے ڈاٹ گئے, وہاں آپ نے کہا یار کچھ تھوڑے صحیح کر دینا استاد, ایسے تو نہیں ہوتا. وہاں تو آپ پورے یہ لو جی کریڈٹ کارڈ 15,000 کا بل, یہ لو جی 15,185 روپئے پورے. بھائی اس غریب کو بھی دے لیں جو باہر کونے میں بیٹھا ہے, مکئی بیچ رہا ہے, بھٹا چھلی بیچ رہا ہے, اس کو پکڑا دیں, زیادہ اس کو دے دیں, اس میں اپنا حصہ نہ ڈالیں. ڈیلی کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. کبھی کبھار صرف پیسے صدقہ نہیں ہوتا. گرمی کا ٹائم ہے, گھر سے پانی کی بوتلیں لے کے نکلیں, پانی بانٹ دیں, صدقے کا اہتمام کریں. اسی طرح یہ تو تب ہے نا کہ جب انسان کا ایمانی لیول وہ ہائی ٹائڈ ہے, جب وہ جی رمضان میرا ایمان ہے آ رہا ہے, جی رمضان آ رہا ہے, رمضان اینڈ ڈے پہنچ گیا, میں ہائی ٹائڈ پہ پہنچ گیا, اب میرا ایمان بہت اچھا ہے, تو بھائی اس کو مینٹین کر کے آگے بڑھ جائیں. لیکن اگر تھوڑی سی لو ٹائڈ آ جائے, عید آ گئی, کسی کی شادی آ گئی, مصروف ہو گئے, کالج یونیورسٹی دوبارہ کھل گئی, مصروف ہو گئے, اب کیا کریں بھائی؟ اب ٹینشن نہ لیں گے, مسئلہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی لائف میں یہ لو لیولز آتے ہیں. وہ سڑک اگر کھلی ہوئی ملی تھی, ہر وقت کھلی بھی نہیں ملے گی, تنگ گلی بھی آئے گی, کھڈے والی سڑک بھی آئے گی, انسان کو رش بھی ملے گا ادھر, تب احتیاط سے چلے. اور یہ یاد رکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. ابھی اگر میرا ایمان مشکل میں پڑا ہوئے, کل آسانی آئے گی. میں اگر ابھی آسانی مشکل کو جھیل رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو ریڈی رکھوں, جیسے ہی مجھے گراؤنڈ کھلا ملے گا میں کھیلوں گا. ابھی میں تنگ گلی میں جا رہا ہوں, ابھی میری سڑک تنگ ہے, میں رش میں ہوں, میں تیز گاڑی نہیں بھگا سکتا, ابھی مارکیٹ میں بندہ ہے, لیکن جیسی مجھے سڑک کھلی ملے گی میں اپنی گاڑی 5ویں گیئر میں ڈال کے بھگانا شروع کر دوں. جیسی موقع آئے گا, جیسی کوئی عبادت کا دوبارہ سیزن آئے گا, میں پھر نکل پڑوں گا. جیسی مارکیٹ میں تیزی آئے گی, میں پھر مال دنا دن سپلائی کرنا شروع کر دوں گا, پرچیز بھی کروں گا, اسٹاک بھی کروں گا, پھر دوں گا. اور جیسی ایمان کا لیول میرا واپس آئے گا, میں پھر عبادات کرنا شروع کر دوں گا, میں پھر دوبارہ سے اپنی جو بھی میری سوچ تھی, خواہش تھی, میں وہ کرنا شروع کر دوں گا. تو یہ جو ہائی ٹائڈ ہے نا, یہ اگر لو ٹائڈ بھی آ جائے تو پریشان نہیں ہونا. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, اور وہ کیا کہ انسان اس لو ٹائڈ میں جو بیسک ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہ کرے, اس سے نیچے نہ جائے. اور وہ لو لائن کیا ہے, ریڈ لائن کیا ہے؟ فرائض یا گناہوں میں پڑنے کی لائن. فرائض نہیں کرے گا تو گناہ کرے گا, حرام کام کرے گا تو گناہ کرے گا, اس میں نہیں پڑنا ہے, اس سے نیچے نہ جائے. اگر غلطی سے ہو بھی جائے فوراً توبہ کر کے اس کو فارغ کر دے. ایمان ڈاؤن ہو رہا ہے, نہیں پڑھ پا رہا بھائی قرآن ڈیلی, نہیں تلاوت کر پا رہا, نہیں تہجد کے لیے اٹھ پا رہا, نمازوں کے بعد سنن رواتب جو مسنون موقدہ سنتیں وہ نہیں پڑھ پا رہا, ٹھیک ہے یار, ابھی ایمان ڈاؤن ہے, پھر کوشش کرے, پھر نکلے, پھر انسان اپنے آپ کو تیار کرے, پھر تھوڑا سا ری آرگنائز کرے, پھر سوچے اپنے آپ کو یار میں کیا کر رہا ہوں, لیکن گناہ نہ کرے, گناہ میں نہ پڑے. صحابہ نے کیا کہا, کرنا قلوبنا, وہ اپنے دل کھو بیٹھے. انہوں نے کہا نا کہ نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا. کیا واقعی منافق ہو گیا تھا؟ نہیں. کیا انہوں نے گناہ کرنے شروع کر دیے تھے؟ کیا انہوں نے فرائض چھوڑنا شروع کر دیے تھے؟ ایک دفعہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے, یہ تو عمل کی بات ہے نا, عقیدے کے بارے میں ان کو عجیب وسوسے آئے. نبی علیہ السلام کے پاس جا کے پہنچے, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے دل میں ایسے ایسے خیالات, ایسے ایسے وساوس آتے ہیں, اگر وہ ہم اپنی زبان پہ لے آئیں تو بہت عظیم جانے اس کو, ہم اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے ایسے کلمات. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جب دل کی کیفیت ہوتی ہے, یہ جب معاملہ ہوتا ہے, یہ جب وسوسے الٹے سیدھے خیالات تمہارے دل میں آتے ہیں, تو کیا تم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہو؟ کیا تم, مقصد کیا تھا, کیا تم فرائض سے پیچھے ہو جاتے ہو, گناہوں میں پڑ جاتے ہو, کیا تم اللہ کی ذات میں واقعی شک کرنا شروع ہو جاتے ہو؟ مقصد یہ تھا؟ کہا کہ نہیں. کہا یہی تو ایمان ہے, کہا یہی ایمان ہے کہ انسان کا دل, انسان کی روح, انسان کا ایمان اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. الایمان یزید و ینقص, امام بخاری نے چیپٹر باندھا ہے. اہل السنہ والجماعہ کا, ہمارے سلف صالحین کا عقیدہ ہے
ایمان بڑھتا بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن ختم نہیں ہونا چاہیے، مائنس میں نہیں جانا چاہیے، وہ ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے. وہ جو کرو تھا وہ پیک پہ گیا، رمضان آئے، رمضان کے بعد نیچے آنا شروع ہو گیا، پھر اس کو اوپر لے کے جائے. پھر ذوالحجہ آ گیا، ذوالحجہ کے 10 روزے آئے، بہترین دن آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہترین اگر کوئی دن ہے تو وہ ذوالحجہ کے دن ہے. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو زیادہ اجر رکھتی ہو سوائے ذوالحجہ میں کی گئی عبادت کے. ذوالحجہ کے یہ 10 دن، فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ، اس میں ایمان پھر بڑھا لے اپنا، پھر کوشش کرے. تو بہرحال یہ ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ کا خیال رکھے اور ایمان اوپر نیچے ہو اس کو اس طرح سے مینج کریں. تیسری چیز، اچھی صحبت اختیار کریں، گڈ کمپنی. یہ اچھی صحبت انسان سے وہ کرا سکتی ہے کہ جو انسان تصور نہیں کر سکتا. انسان کو اگر اچھے دوست مل جائیں، دوست تو بنانے انسان ہے، مین ایز اے سوشل اینیمل، انسان نے تو اپنی کمپنی مینٹین کرنی نہیں کرنی. کہتے نا کہ وہ میسلوز ہائرارکی آف نیڈس اس نے بنائی کہ انسان کی نیڈز ہوتی ہیں کچھ، اس میں اس نے سوشل نیڈز بھی بتائی. ایک انسان کی نیڈ ہے، فطرتاً انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، کسی کے ساتھ تعلق قائم کرے، دوستی ہو، رشتہ داری ہو، کسی بھی قسم کی چیز ہو. تو اگر جب یہ تعلق بنانا ہے تو اچھا دوست بنائیں، اچھا چنیں، تاکہ وہ انسان کو خود ہی دین کی طرف لے کے آئے. اگر رمضان میں آپ کسی دوست کے ساتھ تراویحوں پہ جاتے تھے، یا آپ کسی اپنی دوست کے ساتھ کسی درس دروس میں جایا کرتی تھی، یا آپ فون پہ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کی عبادات کو یا ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے، تو اس کو کنٹینیو کریں. اس بڑی سسٹم کو مینٹین رکھیں، اس کو ختم نہیں ہونے دیں. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ دوست آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی وجہ ہے نا اچھے دوستوں کی. اور یہی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. ایک انسان جیسا ہوگا دوسرا ہوگا ویسا. آج میں آپ کو بتاؤں، میں آج جیسا ہوں 12-15 سال پہلے ایسا نہیں تھا. ہماری زندگی کا چینج دوستوں کی کم نہیں بنی تھی. ہم بھی شاید ایک وقت میں رمضانی تھے، رمضان کی عبادت کرنے والے تھے، تو ہم بھی دوستوں سے کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے. چلو بھائی رمضان ہے، اب رمضان ہے کہ اب کیا کریں، مغرب کے بعد تو فٹ بال نہیں ہو سکتی، عشاء کے بعد تراویح ہو رہی ہے. گلی کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ الٹی الٹی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ ادھر تراویح ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، یہ بیٹھ کے بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں. خیر کھیلتے ہم تب بھی تھے پہلے. تو یہ ہمارے دوست ہمیں مسجد میں لے گئے، مسجد میں گئے تو مسجد میں تراویحاں چل رہی ہیں، تو تراویح نہیں پڑھ رہے تھے، ہم پیچھے سیڑھیوں پہ بیٹھنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی رمضان گزرا، چلو کم از کم مسجد تو جا رہے ہیں. اماں ابا کو بتا رہے ہیں ہم مسجد جا رہے ہیں، تراویح پڑھنے جا رہے ہیں. وہاں کیا کر رہے ہیں کسی کو کیا پتا. لیکن پھر وہی دوستوں نے ایک دن پلان بنایا کہ یار آخری 3-4 دن رمضان کے فارغ میں چلو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. یار باقی چلو بیٹھتے ہیں، پکنک پہ بھی جاتے ہیں 2-3 دن، رمضان میں ساتھ بیٹھتے ہیں اعتکاف میں. بس وہ مومنٹ تھا کہ 3 دن وہ رمضان کے اعتکاف گزارے. اللہ نے دل میں بات ڈالنا شروع کر دی اور اس کے بعد سے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بہتر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے. دوست تھا نا، دوستی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال دی نیک دوست کی اور برے دوست کی. یہ میں کہتا ہوں کہ انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھے مشورے مشیر کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی زندگی میں کچھ اچھا ویژن بنانا چاہتے ہیں تو اچھے مشیر، اچھے دوست ڈھونڈ لیں. نبی علیہ السلام نے مثال دی اور یہ ہم سب کو پتہ ہے، ایک یاد دہانی کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں. مثل الجلیس الصالح ومثل الجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ نیک آدمی کی صحبت، the companionship of a pious person، نیک آدمی کی جو صحبت ہے ورسز برے آدمی کی صحبت، بد آدمی، اس کی صحبت کی مثال ایسے ہے کہ ایک خوشبو کا بیچنے والا یا خوشبو اٹھائے ہوا شخص ہو اور دوسرا شخص بھٹی میں کام کرنے والا ہو. بھٹی میں کام کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کوئی تانبے کی چیز بنانی ہے، کوئی آئرن،
کوئی آپ نے لوہے کی چیز پگھلانی ہے یا آپ نے کچھ بھی جلانا ہے تو وہ بھٹی میں جاتا ہے. جو بھٹی میں کام کرنے والا اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ دھواں نکل رہا ہوتا ہے, آگ ابل رہی ہوتی ہے, پورا جسم اس کا کالا ہوا ہوتا ہے, کپڑے بعض اوقات تو کپڑے بھی نہیں پہنا ہوتا, اتنی گرمی ہوتی ہے اس جگہ پہ. کہا نیک آدمی کی صحبت اور برے آدمی کی صحبت ان دو لوگوں کی طرح ہے. کہا نیک آدمی کیسا ہے؟ کہ حامل المسک, یہ نیک آدمی ہے. آپ خوشبو والے کے پاس جائیں گے, یہ تو اس سے جا کے خوشبو خرید لیں گے. آپ کسی پرفیوم شاپ میں جائیں گے تو کیسے ہوتا ہے, پہلا دروازہ جب آپ پرفیوم شاپ کا کھولتے ہیں تو آتی نہیں بہترین اسمیل نہیں آتی, انسان ایک دم دل خوش ہو جاتا ہے. انسان کہا کہ یہ نیک آدمی کی مثال خوشبو والے کی طرح. آپ جائیں گے اس سے ہو سکتا ہے خوشبو خرید لیں. اگر خوشبو نہیں خریدی, اچھا کیسے خوشبو خریدیں گے؟ اب نیک آدمی ہے, آپ اس کی صحبت میں بیٹھے, کیا ہوگا؟ وہ نماز پڑھنے جائے گا, آپ کو بھی لے کے جائے گا. کوئی اچھی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا, کوئی اچھے عالم کا قول اس تک پہنچا ہوگا, وہ بھی آپ کو بتائے گا. ابھی خرید رہے خوشبو اس سے. خوشبو یا تو آپ خرید لیں گے یا تو نیکی اپنا لیں گے, نماز پڑھنے آپ بھی چلے جائیں گے. کوئی جھوٹ بول رہے ہوں گے یا کسی غیبت کر رہے ہوں گے, وہ کیا کہے گا؟ نہیں یار, کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہیں کرنی. کسی کے بارے میں برا گمان اپنے دل میں لا رہے ہوں گے, کہ نہیں یار دل میں برا گمان نہیں لانا. تو وہ بھی آپ کو برائی سے روک لے گا. یا تو آپ خرید لیں گے وہ خوشبو, یا پھر اس کی پاس سے آپ کو کم از کم خوشبو ہی آنا شروع ہو جائے گی. وہ آپ کو شاید نہ روکے, لیکن جب آپ بیٹھیں گے اس کو آبزرو کریں گے, یار نماز کا وقت ہوتا ہے, یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے. یار اس کو دوسروں نے نقصان پہنچایا تھا لیکن اس نے ان بدلہ نہیں لیا, اس نے ان کی غیبتیں کرنا شروع نہیں کر دی, ان کو بدنام کرنا شروع نہیں کر دیا. یا دیکھو اس کے سامنے سے خواتین گزری تھی, اس نے بد نظری نہیں کی. تو ہو سکتا ہے آپ نہ رکیں, لیکن اس کو دیکھ کے اس کی نیکی کی, اس کے ایمان کی خوشبو آپ تک آ جائے. تو نیک آدمی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے خوشبو والے کی مثال ہوتی ہے, اور برے آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے نافخ القیر ہوتا ہے, یہ بھٹی میں کام کرنے والا ہوتا ہے. کہا یہ تو آپ اس کے پاس جائیں گے, یہ آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا. آپ اس کے قریب جائیں گے, یہ تو آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے, یہی آپ کو روکے, بیٹھ بیٹھے ہے ٹائم, پڑھ لیں گے, بعد میں پڑھ لیں گے. یہ آپ کو کوئی امورل ویڈیو دکھانا, کوئی فحاشی کی ویڈیو آپ کو دکھانا شروع کر دے گا. یہ بھی گالیاں دے گا, آپ کو بھی دلوائے گا. غیبت میں آپ کو بھی شریک کرے گا. آپ سچ بول رہے ہوں گے, آپ کو بولے گا بھائی سچ بول رہے ہو, کچھ سچ بولنے کا زمانہ ہے. مارکیٹ میں بیٹھے ہوں گے, 10 جھوٹوں میں آپ بھی شمار ہو جائیں گے. یار یہ کوئی عقل مندی ہے, تم بڑے سادہ آدمی بنتے پھر رہے ہو, کام نہیں ہوگا بھائی, کمائی نہیں ہوتی, ہم پاگل ہیں, ہم نے زندگی گزار دی. ایسی ہوتا ہے یہاں پر. پہنانا پڑتا ہے مال سامنے والے کو, چیپنا پڑتا ہے مال اس کو. یہ مارکیٹ کی عام لینگویج ہے ہماری. بری صحبت کی مثال ایسے ہے کہ وہ آپ کے یا تو کپڑے جلا دے گا, یا پھر اس کے پاس سے جو بدبو ہے آپ کو وہ آنا شروع ہو جائے گی. وہ جو کالک ہے وہ آپ کو لگ جائے گی. اور کیسے لگے گی؟ وہ اگر نماز پڑھنے نہیں جا رہا تو آپ کو بھی ہوگا, یار میں اور بھی تو ہے نا, دیکھو جو نماز نہیں پڑھ رہے, میں اکیلا ہی تھوڑی ہوں, میں خامخواہ مشکلات اٹھا رہا ہوں. وہ تو نماز نہیں پڑھتا, میں قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یار دیکھو میں اکیلا بے وقوف بن رہا ہوں سچ بول بول کے. وہ گالیاں دے گا, آپ کو چلے یار کیا کیسا کانفیڈنٹ آدمی ہے, کھٹ کھٹ گالیاں نکالتا ہے اپنے منہ سے. آپ کے اندر ایک ایکسیپٹنس لیول آنا شروع ہو جائے. تو یہ برے دوست کی مثال ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلی, مرد بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. دیکھو تم کس سے اپنی دوستیاں اپنا رہے ہو, اپنا فیوچر اپنا دوست دیکھو. تم چاہتے ہو تم ایسے بنو, جاؤ ان کی کمپنی میں جا کے بیٹھو, جس طرح بننا چاہتے ہو ان کی صحبت اختیار کرو. محمد ابن منکدر کہتے ہیں 3 چیزیں دنیا کی لذتوں میں سے باقی رہ گئی ہیں, وہی میں چاہتا ہوں. کہا ان میں سے نیک لوگ اپنے بھائیوں کی صحبت ہے, یہ لذت ہے, آج میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ان 7 لوگوں کو نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ, وہ 2 بندے کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں.
اور نہیں ملتے ایک دوسرے سے سوائے اس کے لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو جو اللہ سے ایک اللہ کے لیے محبت کریں تو اللہ والے ہوں گے نہیں ہوں گے. اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ نمبر 1 پوائنٹ کیا تھا؟ بھول گئے؟ ہاں نہیں. نمبر 1 بھائی چینج از اے پروسیس. چینج مستقل آتا ہے. ایک دن کا کام نہیں ہے. رمضان آیا میں چینج ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا، بار بار کرنا پڑتا. دوسرا ہائی ٹائڈ ورسز لو ٹائڈ. اونچی لہر بھی آتی ہے، نیچی لہر بھی آتی ہے، ہلکی لہر بھی آتی ہے. اونچی لہر میں عمل بڑھانا ہے، اسپیڈ بڑھانی ہے، گاڑی کی رفتار تیز کرنی ہے. اور لو ٹائڈ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور ہائی ٹائڈ کے لیے ریڈی رہنا ہے. تیسرا اچھی کمپنی اختیار کرنی ہے. چوتھا بھائی جو بھی رمضان میں ٹوٹی پوٹی عبادتیں کی ہیں نا، نیک اعمال کیے ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچا لیں، ان کو ختم ہونے سے بچا لیں. میں اور آپ تھوڑا ہی نظر گھمائیں، کتنی عبادتیں کی ہوں گی ہم نے. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ سلف میں سے ایک تھے کہ جو رمضان کے پہلے 20 دن ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور آخری عشرے میں ہر دن ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. ڈیلی ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. ہم نے کتنے قرآن ختم کیے؟ ہم نے کتنی تلاوتیں کی؟ ہم نے کتنی تراویحیں پڑھی؟ کتنی رات جاگ کے ہم نے عبادت کی؟ کیا روزوں میں ہماری حالت وہ تھی؟ کیا روزوں میں اپنے آپ کو برائی سے بچا سکے؟ تو بھائی ہماری بات ہے ویسی وہ کہتے ہیں نا نیگلیجبل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ان کو بھی وہ بھی ضائع کر دیں گے تو بھائی بالکل ہی وائٹ واش ہو جائے گا، کچھ بچا ہی نہیں نام ہے ہمارا. پورا رمضان عبادت کر لی، تھک گئے، لیکن اینڈ میں سب فارغ. تو بھائی اپنی نیکیوں کو، نیک اعمال کو برباد ہونے سے بچا لیں. اب یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے اعمال کو، نیکیوں کو برباد کرتی ہیں. صرف 3 آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1 ریاکاری. ریاکاری انسان کے عمل کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. انسان کا عمل نیک نہیں رہتا. پتہ ہے آپ کو، کرنے تو نیک ہی نکلا ہے لیکن کر کے گناہ آ گیا. کیوں؟ دکھا دیا، اپنا عمل دکھا دیا. اور آج کل تو سوشل میڈیا ماشاءاللہ مہربانی ہے اس کی، اس نے بہت ہمیں سپورٹ کیا ہے ہمارے اعمال برباد کرنے میں. تھوڑی سی کوئی نیکی کرتے ہیں، فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے رمضان میں جی بہت کام کر لیا، دوسروں کو دکھا رہے ہیں ہاں بھائی اب تو میں نے عبادت کر لی، اللہ اب واقعی مجھے بنتا ہے بھائی اللہ مجھے کچھ دے، اللہ اس کا رزلٹ مجھے دے. نہیں بھائی، اللہ نے جتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، آپ کی عبادتوں کے سامنے وہ نعمتیں یا آپ کی عبادتیں ان نعمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے ریاکاری کر کے اپنے عمل کو برباد نہیں کریں. آپ نے تو پھر رمضان کی بات کی. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلے تین بندوں کو عذاب ہوگا. کون ہے وہ بندے؟ سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا، اس کے سامنے اس کی نیکی رکھی، اس کا عمل رکھا جائے گا. کہا دیکھو یہ پہچان دو، ہاں پہچانتا ہوں. کہا کیا ہے یہ؟ کہا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو کے آیا. کہا غلط کہا تو نے. کہا تو اس لیے شہید ہو کے آیا تاکہ تجھے کہا جائے کتنا بہادر ہے، میرے لیے نہیں شہید ہو کے آیا. اس کو جہنم سر کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا عالم آئے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا آئے گا، اس نے بھی ریاکاری کی ہوگی، اس کا عمل برباد ہو جائے گا. اس لیے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں. ریاکاری سے عمل کرتے ہوئے نہیں ہوتی، بعد میں بھی ہوتی ہے. بعد میں قیامت تک انسان کو اپنا عمل محفوظ رکھنا پڑتا ہے. اپنا عمل بچا کے رکھیں کہ میرا عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے. سلف کہتے ہیں سب سے زیادہ ہم نے اگر کسی چیز سے جنگ کی ہے نا تو اپنا نفس ریاکاری تھی. ریاکاری سے سب سے زیادہ ہم نے جنگ کی ہے اپنی زندگی میں. کیوں؟ مشکل ہے نا. جب نبی علیہ السلام جیسی شخصیت ریاکاری سے پناہ کی دعا مانگ سکتی ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب،
اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ یہ کون مانگ رہا ہے؟ گناہ، یہ معاملات دیکھیں آپ نے، اللہ عمل کو نفاق سے پاک کر دے۔ کچھ سوچ سکتا ہے نبی علیہ السلام کی ذات نفاق کرے گی؟ معاذ اللہ۔ کوئی سوچ سکتا ہے نبی علیہ السلام ریاکاری کریں گے؟ کوئی سوچ سکتا ہے نبی علیہ السلام خیانت کریں گے آنکھوں کی، جھوٹ بولیں گے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے بھی ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ ہمارے دل کو، زبان کو، عمل کو، سب چیزوں سے پاک کر دے، اس لیے ہمیں بھی اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسرا عمل جو انسان کے گناہوں کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ ہے خلوت کے گناہ، سننگ ان پرائیویٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ تھا، اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے بیضاء، اور وہ چمک رہی ہوں گی، روشن ہوگی۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ کیا کرے گا؟ ان نیکیوں کو، پہاڑ جتنی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا۔ پہاڑ جتنی نیکیوں کو۔ یہ حدیث حضرت ثوبان سن رہے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں یہ کون لوگ ہوں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں پڑ جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں اور ہمیں علم بھی نہ ہو اس چیز کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہوں گے، تم میں سے ہی ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے رات کو تم رات کی عبادت کرتے ہو، رات کے حصے کو پاتے ہو، یہ بھی وہی کرتے ہوں گے، یہ بھی تہجد پڑھتے ہوں گے، بہترین عبادت، یہ بھی وہی کرتے ہوں گے۔ لیکن جب یہ خلوتوں میں ہوں گے، اکیل میں ہوں گے، اپنی پرائیویٹ لائف میں ہوں گے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، یہ اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں روک پائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ حدیث آج کے دن کے لیے آئی ہے۔ 1400 سال پہلے اکیلا بندہ ہو، اکیلی جگہ پہ بیٹھا ہو، کیا گناہ کر لے گا؟ شاید نہیں سمجھ آتا اس ٹائم، لیکن آج سورج کی طرح واضح ہے کہ انسان اکیلا ہو، اس موبائل کی بدولت کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی خلوتوں کو بچائیں۔ یہ انسان کی ایسا نہ ہو رمضان کی عبادتیں کی، قبول بھی ہوئیں، بڑا اخلاص بھی تھا ان میں، ریاکاری سے بھی بچ گئیں، لیکن خلوت کے گناہ کرنا شروع کر دی۔ اکیلے بیٹھے، یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو آ گئی، ریکمینڈڈ آ گئی، ٹھپ کر کے پلے کر دی، سارے اعمال برباد۔ کوئی جب آپ کو نہیں دیکھ رہا تب آپ نے وہ کام کیے جو سامنے اگر کوئی ہوتا تو دیکھ کے آپ کو کیا کہتا۔ تو اس لیے رمضان کے بعد خلوت کے گناہوں سے بچ جائیں۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، بھائی رمضان کی عبادتیں تو کر لی، لیکن دوسروں کا حق ان کو واپس نہیں لوٹایا، تو بھائی یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں، کسی فائدے کی نہیں ہیں۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غریب شخص کون ہے؟ کہا بالکل جانتے، مفلس وہ شخص ہے من لا درہم لہ ولا متاع، کہ وہ شخص جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ پیسہ ہو، نہ ساز و سامان ہو، نہ پراپرٹی ہو، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ نبی صاحب نے کہا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام، قیامت کے دن روزے رکھ کے آئے گا، صیام نمازیں پڑھ کے آئے گا، صلاۃ کے ساتھ صیام کے ساتھ آئے گا، زکاتیں دے کے آئے گا، لیکن قد شتم ھذا، فلاں کو گالی دی ہوگی، واکل مال ھذا، اس کا مال کھایا ہوگا۔ رمضان کے روزے تو بہت رکھ رہے ہیں، رمضان کی باتیں بھی کر لی، عید بھی کر لی، لیکن وراثت میں بھائی کا مال کھا لیا، بھائی کا جو حق اس کو لوٹانا تھا، جو ورثے میں نکلا تھا، وہ اس کو نہیں واپس دیا۔ قرضے کھائے ہوئے لوگوں کے واپس دینے کی نیت بھی نہیں ہے، لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوئے، ان کے پیسے ہیں، وہ کھا کے بیٹھ گئے۔ عام ٹرینڈ ہے ہماری مارکیٹوں کا، لیکن لگے ہوئے تراویاں پڑھ رہے ہیں، روایتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دوسروں کے پیسوں پہ راج کر رہے ہیں۔ نہیں میں نے گاڑی خرید لی، بچی کی شادی کرا دی، پلاٹ آ رہا تھا وہ خرید لیا، پیسے ختم ہو گئے، کھا گئے پیسے دوسروں کے۔ یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہے۔
کہا قد شدم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا. مار ایک تو ہاتھ کی ہوتی ہے، اور اس سے سخت مار کون سی ہوتی ہے؟ زبان کی. منہ سے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ذلیل کیا ہوگا، کسی کی عزت اچھال دی ہوگی، کسی کے گناہ دنیا کے سامنے دکھا دیے ہوں گے، کسی کا راز فاش کر دیا ہوگا. بہت عام ہے ہمارے یہاں، بہت کہتے ہیں نا ایکسپوزڈ. دین کا مزاج نہیں ہے ایکسپوز کر دینا، بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو. دین کی تعلیم یہ ہے کہ اس کی غلطی کو، اس کی برائی کو چھپایا جائے. عالم کیا ہو، عام آدمی ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. یہ دین کا مزاج ہے. اگر کسی کو اپنی زبان سے مارا ہوگا، کہا یہ بھی، پھر کیا ہوگا ہم سب کو پتہ ہے. ایک ایک کر کے جو نیکیاں کی ہوں گی نا، یہ اٹھا کے اس کو دی جائیں گی. جی رمضان کی عبادتیں دے دی، جی رمضان کے روزے بھی اس کو دے دیے، اس کے بعد رمضان کا قیام بھی اس کو دے دیا. اب یہاں معاملہ ختم ہو گیا. لیکن برائی ابھی ختم نہیں ہوئی، جو گناہ کہتے وہ ختم نہیں ہوئی. چلو بھائی، جس کے ساتھ کیا تھا اب اس کے کچھ گناہ اٹھا کے اس کو دینا شروع کر دو. وہ پازیٹیو میں تھا، پہاڑ جتنے نیکیاں لے کے آیا تھا، اور اب وہ دے دے کے خالی ہو گیا. کہا یہ اصل مفلس ہے. جو آئے تو بہت پہاڑ جتنی نیکیاں لے گئے، بڑی نمازیں روزے حج زکوٰۃ لے گئے، لیکن آئے تو بالکل خالی، جیبیں چھڑ گئیں، بالکل پلو فارغ ہو گیا اس کا. کہا یہ مفلس ہے. تو اپنے آپ کو ان کو کہتے ہیں ہم دا لیکنگ بکٹ. ایک بالٹی ہو اور بالٹی میں نیچے سوراخ ہو، میں کہوں بھری ہوئی بالٹی لو، کتنے لوگ لائیں گے؟ کوئی بھی نہیں لائے گا، کیونکہ آپ پہلے سوراخ کو بند کریں گے. پانی آپ جتنا بھی ڈالتے جائیں اس بالٹی میں، اس بکٹ میں، 10 times آف دیٹ بکٹ بھی آپ اس میں پانی ڈال دیں، وہ نہیں بھرے گی. آپ اگر اپنے ان چیزوں کو نہیں ختم کریں گے، اعمال کرتے چلے جائیں گے، اعمال نہیں آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہوں. تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں جو انسان کے گناہوں کو برباد کرتی ہیں. اسی طرح استقامت، بس آخری 2 پوائنٹ ہیں، اس میں ہم بات کو ختم کریں گے کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے انسان کی لائف میں. کچھ بھی زندگی میں اچیو اگر انسان نے کرنا ہے، کسی مقام پہ پہنچنا ہے دنیا میں یا آخرت میں، انسان کو کنسسٹنسی چاہیے. کنسسٹنسی لانے کے لیے پہلے یہ سمجھے بھائی کنسسٹنسی کا فائدہ کیا ہے، یہ استقامت کا فائدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت کی. استقامت کا مطلب ڈٹ جانا، مستقل مزاجی. کہا ثم استقاموا، انہوں نے استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہ تم نہ غم کھاؤ، تم نہ خوف کھاؤ، اور ابشروا بالجنہ، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے. انسان استقامت اختیار کرے گا، نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہر جمعے ہم سنتے، جمعہ پڑھنے جاتے نہیں جاتے، جمعے میں شروع میں ہر امام خطیب کیا بات کرتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا، 3 آیتیں پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس حال میں نہ تمہیں موت آئے یہ کہ تم، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اللہ کی عبادت کرو یقین تب تک نہ آ جائے، تب تک. اب انسان سوچے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. انسان یہ سوچے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا. اس لیے انسان اس گناہ کو اس سوچ سے چھوڑے کہ اگر خاتمہ میرا اس گناہ پہ ہو گیا تو مجھے اسی طرح ہی اٹھایا جائے گا. لیکن استقامت کیسے ہو، کیسے ہم اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھ سکیں؟ نمبر 1، دعا کریں. دعا سکھائی ہے ہمیں قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے. کیا دعا سکھائی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دل کو نہ پھیر دینا، نہ موڑ دینا اس بات کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی رحمت سے ہمیں عطا کر دے. اور کیا دعا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بہت خوبصورت دعا ہے. اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو تبدیل کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم کر دے. ثبت قلبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اے اللہ میں تجھ سے ہر معاملے میں ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوں. قرآن کی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اللہ ہم پہ صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی بخش دے. تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے ہمیں سب سے پہلے. دوسرا، قرآن کو تھامنا چاہیے. ایک دن بھی ہمارا نہ گزرے کہ ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، بھلے ایک رکوع ہو، چند آیتیں ہی کیوں نہ ہو. آپ ایک آیت پڑھیں، میں بتا رہا ہوں، میں نے کہا نا کم سے شروع کریں. ایک آیت سے ہی اپنے آپ کو شروع کر لیں. ایک آیت سے پڑھا، کچھ نہیں ہوتا. ایک آیت کھولے بند کر دیں، ڈیلی آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں یقین اور ایمان پختہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ہیلپ کرتی ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. کسی شیخ نے سے پوچھا گیا کہ انسان کی زندگی میں قرآن کتنا ہونا چاہیے. اب یہ تھوڑا وہ ہائی ٹائڈ والا معاملہ ہے. انسان کی زندگی میں قرآن کتنا ہونا چاہیے، کتنا انسان کو قرآن کھول کے دیکھنا چاہیے. کہا اتنا ہی جتنا وہ اپنے موبائل میں واٹس ایپ کی ایپ کھول کے دیکھتا ہے. تب انسان میں تبدیلی آ جائے گی. اتنا ہی دیکھ لے وہ کم از کم. ہم دیکھیں نا اپنی پرائرٹیز کیا ہماری لائف میں، ہم کتنا ٹائم کس چیز میں سرو کر رہے ہیں. ہم ایک چیک لسٹ بنائیں یا اب ہم اپنا ایک چارٹ بنائیں کہ یار کتنا ٹائم میں کس چیز کو دے رہا ہوں. آج کل موبائل میں اسکرین ٹائم آتا ہے، یار میں نے اپنا محاسبہ کروں. یہ محاسبہ ہے ہمارا، یہ ہمارا نامہ اعمال ہے. یار میں نے اس موبائل میں اپنا کتنا ٹائم ویسٹ کیا یا استعمال کیا، میں کس چیز کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں. تو انسان قرآن پڑھے. دوسرا، ذکر اذکار میں اپنا وقت لگائے. اور آخری چیز کہ انسان اگر اپنی لائف میں استقامت چاہتا ہے تو اپنے آپ کو شرعی علم سیکھنے کے ساتھ جوڑ لے. کوئی نہ کوئی کلاس، کوئی نہ کوئی کورس، کوئی نہ کوئی ایسی محفل جہاں پہ دینی علم پڑھا جاتا ہو، پڑھایا جاتا ہو، قرآن سیکھا جاتا ہو، سکھایا جاتا ہو، تفسیر سیکھی جاتی ہو، احادیث سیکھی جاتی ہوں، اس میں اپنے آپ کو لگائے. انسان ہے نا، انسان کے اندر انرجی رکھی اللہ نے. اگر یہ انرجی کسی پازیٹیو چیز میں نہیں لگے گی، نیگیٹو چیز میں لازمی لگے گی. اگر یہ نفس، آپ اس نفس کو کسی پازیٹیو چیز میں نہیں لگائیں گے، یہ نیگیٹو چیز میں لگ جائے گا یا اور پھر آپ کو کنٹرول کرے گا. یہ علم ہے جو انسان کو فتنوں سے روکتا ہے. میں نے یہ 29ویں شب کو یہاں تکمیل ہوا تھا، یہاں پہ میرا خیال ہے ابھی آن لائن یوٹیوب پہ موجود بھی ہوگا. میں نے ایک درس دیا تھا اس دن کہ یہ علم انسان کو گناہوں سے اور فتنوں سے کیسے روکتا ہے. اس کی مثالیں دی تھی میں نے اسلاف سے کہ کیسے انسان کو گناہ بن کے دکھ جاتا ہے، کیسے فتنہ بن کے دکھتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے عرفہ کل عالم، علم والا جو ہوتا ہے نا اس کو پہچان لیتا ہے. جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب وہ پھر جاتا ہے، واپس جانے لگتا ہے، عرفہ کل جاہل، پھر ایک جاہل اس کو پہچانتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو علم سے جوڑنا ہوگا. اور آخری چیز، استقامت کیسے ہے انسان کی زندگی میں؟ دوام کے ساتھ. کوئی پوچھے میرے پاس بھائی رمضان کے بعد ٹائم نہیں ہے، ایک عمل بتا دیں، ایک عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، وہ بتا دیں جو میں کروں. اس کو ہم کیا جواب دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین ام عائشہ نے پوچھا. کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال کیا ہیں، سب سے بہترین جو اللہ کو اعمال پسند ہیں وہ کیا ہیں؟ کہا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. سب سے زیادہ اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں کہ جو بار بار دوام کے ساتھ کنسسٹنٹلی کیے جاتے ہیں. وان قل، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، لیکن بار بار جو کیے جاتے ہیں نا وہ پسند ہے. اس لیے اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اگر ایک رکوع پڑھتے ہیں ڈیلی پڑھیں. یہ نہیں دم میں آگ لگی، جوش آیا، چلو بھائی آج 5-6 پارے 10 پارے پڑھ دیے، اگلا ایک ہفتہ قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا.
نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, تہجد پڑھی, 8-10 رکعت 20 رکعت نماز پڑھ لی, فجر پہ سوتے رہ گئے, یا ایک رات پڑھی پورا ہفتہ سو گئے. نہیں, تھوڑے سے شروع کریں, آہستہ آہستہ آگے بڑھیں, کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو کریں. یہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جو کہا جو سنا اس پہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی بات کو قبول کرے اور ان رمضان کی عبادت کو محفوظ رکھے, ہمیں ان کو برباد ہونے سے بچانے کی توفیق دے, اور اس کے بعد مزید ہمت دے, استقامت دے, مزید جوش جذبہ دے, مزید توفیق دے کہ پورا سال ہم عبادتوں کو کچھ نہ کچھ سینس میں کنٹینیو رکھیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہیں نا, سلف نے یہ بات بھی کہی, اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں تو ہم دیکھیں رمضان کے بعد ہم میں کوئی چینج آیا نہیں آیا. اگر 1% بھی چینج آیا ہے اس کا مطلب کچھ ہوا ہے, کچھ فائدہ ہوا ہے, دل پہ اثر ہوا ہے, جا کے دل نے کہا ہے کہ کچھ کرنا ہے میں نے. اگر یہ چینج نہیں آ رہا اس کو مطلب بات نہیں ہو رہی, اور اگر نہیں آیا تو بھائی اس میں مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہے. من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد مضى, جو کوئی بھی رمضان کا عبادت گزار تھا بس جان لے بھائی رمضان چلا گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, بس جو کوئی اللہ کی بات کرتا ہے بھائی جان لے اللہ ابھی بھی موجود ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اس کو موت نہیں آنی. ربانی بن جائیں, رمضانی نہ بنے کہ انسان رمضان کا عبادت کرنے والا اور اس کے بعد چیپٹر بند, بس اب اگلے سال کھڑے ہوں گے. نہیں, یہ پورا سال ہے, پورا سال پوری زندگی کی اسٹرگل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوری زندگی کی اسٹرگل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, اور ایسے اعمال پہ, ایسی نیکی پہ موت دے کہ جو اللہ کو قابل قبول ہو, اور ہمیں اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.